So I hope you enjoyed that session, and آپ کے لیے کافی learning کے لیے you would have quite few good points. So how many of you do you know the percentage of youth in our country? If you don't know, you can just give me a guess. Yeah, so it's around 60+%. ہماری جو کنٹری ہے اس میں جو بیسک پارٹ ہے تو دیٹ از یوتھ. سو آئی وڈ لائک ٹو ایک علامہ اقبال کی پوئٹری سے میں شیئر کرنا چاہوں گی. افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر, ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ. سو آور کنٹریز ڈپینڈز آن یو. اور آپ کا جو سیشن آج کے لیے رکھا گیا تھا اس کا پرپز بھی یہی تھا تاکہ آپ کا جو ہے آپ کی اویئرنیس ہو, اینڈ جو آپ یہاں سے سیکھ کے جائیں تو آپ اس کو امپلیمنٹ بھی کریں. With this note, I would like to move forward to our another speaker, which is Mr. Usama Khan, and he will speak on the topic digital marketing skills and e-commerce. Mr. اسامہ بھائی, اس سے پہلے کہ اپنا سیشن اسٹارٹ کریں, اسامہ بھائی ہمارے لیاقت آباد بوائے ہیں. So he is one true example of a great freelancer who started from the scratch, and he has built his own company, and he is now the founder and CEO of 7 Figures E-commerce. So I would request you all for a great round of applause for this guy. السلام علیکم all of you. Thank you so much. اتنی بڑی تعداد میں لوگ آتے ہیں, ٹائم نکالتے ہیں, بڑی خوشی ہوتی ہے کہ لوگ سیکھنا چاہتے ہیں. ابھی بہت ساری ڈسکشن ہوئی, کافی لوگوں نے اپنی اپنی ویلیو ایڈیشن کی, تو میں نہیں چاہتا ساری باتیں میں ریپیٹ کروں اور کچھ لوگ جو دوائیاں لے رہے ہیں وہ سو جائیں تھوڑی دیر کے بعد. تو میں ان باتوں کو کچھ پکڑ کے ایلیبریٹ کروں گا. میرا جو ٹاپک ہے وہ ڈیجیٹل مارکیٹنگ ہے. میں اس سے پہلے تھوڑا سا جو مجھے لگتا ہے کہ جو بات کرنی چاہیے, جو بہت سارے لوگ مس آؤٹ کرتے ہیں آڈینس میں, اسپیکرز, وہ آئی تھنک دیٹس مائنڈ سیٹ. فری لانسر, اب مجھے تھوڑا سا بتائیں تاکہ میں پہلے آڈینس کو سمجھ لوں, آڈینس کس ٹائپ کی, تاکہ میں کنورسیشن اس طریقے سے رکھوں. کتنے لوگ ایکچولی فری لانسر ابھی ہیں, سوچ نہیں رہے ہیں؟ اوکے, اچھا, کتنے لوگ سوچ رہے ہیں کہ میں فری لانسر بنوں گا یا بنوں گی؟ اوکے. تو دیکھیں, جو فری لانسر ہوتا ہے نا, وہ امیر نہیں ہوتا, ٹھیک ہے, اس کو پیسے بنانے ہوتے ہیں. اس کی پہلی پرائرٹی ہوتی ہے ٹو میک منی. لیکن میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں, میں ابھی بھی یہی بولوں گا کہ اگر آپ کا مائنڈ سیٹ پیسے بنانے کے اوپر ہے تو آئی ول گارنٹی 2 چیزیں. اور تیسری چیز ہوئی نا, تو آپ نے میرا باہر کہیں بھی ملوں, اور میں اکثر بائک بھی چلاتا ہوں, پکڑ لوں گا آپ مجھے کہیں نہ کہیں, ٹھیک ہے, تو آپ نے میرا گلا دبا دینا وہاں پہ, یا الٹا لٹکا دیں مجھے چورنگی کے اوپر. 2 چیزیں. ایک, اگر آپ صرف پیسوں پہ بھاگ رہے ہو تو آپ بہت جلدی فیل کر جاؤ گے کچھ بھی کرنا. آئدر اٹس فری لانسنگ, ای کامرس, ڈیجیٹل مارکیٹنگ, کرپٹو, NFT, فلانا ڈمکانا, وٹ ایور جو آپ کر رہے ہیں, ریئل اسٹیٹ, کچھ بھی. دوسرا, اگر آپ سکسیزفلی بنا بھی لوگے نا پیسے, تو آپ اتنے میزریبل زندگی گزار رہے ہوگے کہ آپ بولو گے یار پیسہ تو آ گیا لیکن میں سکون نہیں ہے میرے پاس, میں نہیں سو پا رہا اس طریقے سے, ٹینشن ہے مجھے, فیملی ٹائم نہیں ہے میرے پاس, می ٹائم نہیں ہے میرے پاس, لرننگ کا ٹائم نہیں ہے, گروتھ کا ٹائم نہیں ہے. اور یہ دونوں چیزیں نا صرف تب ہوتی ہیں جب ہم ہمیشہ کوئی بھی کام یا تو کر رہے ہوتے ہیں یا کرنے کا سوچتے ہیں, تو اس کا جو موٹیویشن ہوتی ہے دیٹس منی موٹیویشن. ہم ڈیجیٹل مارکیٹنگ کریں گے تو پیسے بنائیں گے, NFT کریں گے تو پیسے بنائیں گے, یہ کریں گے تو پیسے بنائیں گے, ریئل اسٹیٹ میں جائیں گے تو پیسے بنائیں گے, اور ہمارے آئیڈیلز بھی ایسے ہی ہوتے ہیں. اور میں کوئی مارس سے نہیں آیا, میں بھی ایسے ہی تھا, میں بھی ایسے ہی کرتا تھا. مجھے اچھی طرح یاد ہے ایکسٹریم کامرس کا ایونٹ ہوتا ہے اسی ہال کے اندر, میں پارٹیسپینٹ تھا. تو اس دن میں بھی ایسا تھا, میں امیزون سیکھوں گا, میں پھاڑ دوں گا, میں ایسے کی طرح. لیکن مجھے بعد میں ریئلائز ہوا کہ یار نہیں, میں فیل ہو پا رہا ہوں. اور کیوں؟ دیکھیں, آپ خود اپنے آپ, مجھے بولنے کی ضرورت نہیں, اپنے آپ کو جواب دے گا اس چیز کا. پیسے بنانے کے لیے کیا کرنا پڑتا ہے؟ کام, رائٹ. تو کام اگر آپ کر رہے ہیں پیسے سے پہلے, تو پیسے اور آٹومیٹکلی سیکنڈ پرائرٹی آ گئی. پہلی پرائرٹی ہے کام کرنا. تو کیوں نہ ایک ایسا کام کیا جائے
کہ جو آپ کو کرنے میں مزہ آئے, کچھ بھی. اور آئی ایم پریٹی شیور, کیونکہ میرے ساتھ ہوا ہے, کہ آپ کوئی ایسا کام کریں گے نا تو کیونکہ پیرنٹس آپ کی جنریشن پرانی ہے, ماما چاچا تایا سب پرانے, تو آپ کو پکڑ پکڑ کے ہر شادی کے اندر ذلیل کیا جائے گا کہ تو کیا کر رہا ہے, یہ کیا ہے, یہ کیا کر رہا ہے, فری لانسر کیا ہوتا ہے, یہ کون سی بلا ہے, آن لائن کام کیا کر رہا ہے, یہ کیا ہوتا ہے. تو مجھے بھی ہوتا تھا کہ ایک لیپ ٹاپ پہ بیٹھ کے تو کیسی کمپنی بنا لے گا, سمجھ نہیں آ رہا کون خریدے گا تجھ سے, تو یہ ڈزنٹ میٹر. اور سیم گوز وتھ جو ابھی بات ہوئی تھی کانٹینٹ بنانے کی, آئی ہائیلی اگری وتھ دس, کہ جب آپ کانٹینٹ بنا رہے ہوتے ہیں نا تو آپ کو کانٹینٹ بنانا چاہیے. اگر آپ فری لانسر ہیں, آپ سروس, اسپیشلی سروس انڈسٹری کے اندر ہیں, اور اگر آپ ایجنسی اونر ہیں, آپ فاؤنڈر ہیں, کو فاؤنڈر ہیں, یا سیلس کے بندے ہیں آپ, تو آپ کی پرسنل ڈیولپمنٹ از ویری امپورٹنٹ. اس کے لیے آپ کو کیا کرنا پڑتا ہے, اس کے لیے آپ جتنی آسانی سے سانس لیتے ہیں نا, جتنی آسانی سے سانس لیتے ہیں, سوچنا نہیں پڑتا, ہر جگہ بیٹھ کے آپ لے لیتے ہیں, باہر بیٹھے ہوئے ہیں, ایونٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں, آفس میں بیٹھے ہوئے ہیں, کسی کے ساتھ بیٹھے ہیں, آپ سانس لے رہے ہیں, بڑا آسان ہے سانس لینا. اسی طریقے سے اتنی آسانی سے, جتنی آسانی سے آپ سانس لے رہے ہیں, اتنی آسانی سے جگہ اب جب آپ نے فون اٹھانا ہے اور ویڈیو بنانی ہے, اور جو آپ کو آتا ہے اس کو ریکارڈ کریں. پیچھے بیک گراؤنڈ کیسا ہے, میرا گھر کیسا ہے, ڈزنٹ میٹر. اس میں دو لوگ ہیں, ایک ہیں مرد اور دوسری ہیں خواتین. تو ہم کیوں نہیں بنا پاتے, کوالٹی کیوں انکریز نہیں کر پاتے؟ صرف ایک وجہ سے, لوگ کیا کہیں گے. میں ہوں بڑا باڈی بلڈر, جب میں بولتا ہوں تو میری آواز لڑکیوں والی ہے, تو لوگ کیا کہیں گے, یہ لڑکی اس کی تو آواز ایسی, اب لڑکیوں والی آواز ہے. اچھا لڑکے تو خیر ہوتے ہیں نا کہ ہم کبھی کبھی تو صبح اٹھ کے بال بھی نہیں بناتے, کوئی مسئلہ نہیں, تو ہم تھوڑے یو بندے ہوتے ہیں. جو اسپیشلی جو خواتین ہیں وہ اٹھتی ہیں, ان کو آدھا گھنٹہ ہے, پونا گھنٹہ چاہیے. میری بیگم ہے تو مجھے پتہ ہے تو اس کے بارے میں تھوڑا سا, ان کو آدھا گھنٹہ چاہیے, وہ صرف ڈریس اپ ہوں گی اور پھر آئیں گی, اور ان کو وہ ہوتا ہے یار اب میں ہوں تو بڑی خوبصورت تھی, اور ہر بندہ اپنے آپ کو خوبصورت سمجھتا, لیکن جب وہ ریکارڈ کرتی ہیں تو حالانکہ ان کی آواز بھی بڑی اچھی ہوتی ہوگی, خوبصورت آواز ہوگی ان کی, سن کے مزہ آ جائے, لیکن وہ سنتی کہتی ہیں آئے ہے یہ ایسی آواز ہے میری, میں تو نہیں ڈالی. تو آپ جب بھی سوچ کے کوئی بھی کام یا کانٹینٹ جو آپ کو روکتی ہے چیز, وہ روکتی ہے کہ لوگ میرے بارے میں کیا کہیں گے, میری آواز کیسی ہے, میں دکھتا کیسا ہوں, میں کالا ہوں, میں گورا ہوں, میرے بال ایسے ہیں, میرے آواز ایسی ہے. اور دوسری چیز میں جو بول رہا ہوں وہ لوگ میرے کرٹکس کتنے آئیں گے, نیگیٹو کامنٹس. سب سے سیکنڈ چیز نیگیٹو کامنٹ. تو جب آپ اپنی اپیرنس کو, تو میں نے بتا دیا آپ کیسے نگلیکٹ کریں, وہ نہیں کر سکتے کیونکہ وہ آپ ایک اللہ تعالیٰ نے آپ کو بنایا تو آپ کے ہاتھ میں چیز تھی ہی نہیں, لیکن جو آپ بول رہے ہیں وہ آپ کے ہاتھ میں. نیگیٹو فیڈ بیکس آتے ہیں. ایک بڑی سیڈ ایگزامپل ہے, میں نے پچھلے میٹ اپ کے اندر بھی دی تھی, دینی نہیں چاہیے بٹ بڑی سیڈ, بہت سیڈ ایگزامپل ہے. اس سے بہترین ایگزامپل نہیں ہے کیونکہ میں اس لیے میں یہ چیز دے رہا ہوں. میں ایک پچھلے مہینے جب بارشیں ہو رہی تھی تو ایک میں نے ویڈیو وائرل ہوئی, آئی ایم شیور آپ سب نے دیکھی ہوگی, کہ وہ بارش ہو رہی ہے, ایک بندہ نماز پڑھنے جا رہا ہے تو باہر وضو خانہ ہے, اس نے وضو کیا, وضو کرا تو چپل نہیں پہنا ہوا تھا, وضو کر کے باہر آیا تو اس نے پائپ کے اوپر پیر رکھا, کرنٹ سے مر گیا. ٹھیک ہے, دیکھیے اس کے اندر ایک کامنٹ ہے, میں کامنٹ پڑھ رہا تھا, اس کے اندر کامنٹس آئے. ایک بندے نے بولا بڑا افسوس ہوا کہ بھائی جو ہے وضو کی حالت میں مرے, لیکن کسی نے نوٹ کیا انہوں نے سر کا مسا نہیں کیا تھا. اٹس اے ویری, مطلب ہنسی کی بات ہے, میں بھی ہنسا تھا شروع میں, لیکن کتنی سیڈ بات ہے کہ آپ, وہ مر گیا بیچارہ, دنیا سے چلے گئے, لیکن آپ اس نے وہ ایک خامی ڈھونڈ کے دنیا کو بتا دی. تو جب اس لیول کے کانٹینٹ کے اندر لوگ نیگیٹو کامنٹس کر سکتے ہیں تو امیجن کریں جو آپ نالج شیئرنگ کر رہے ہیں اس سے اختلاف کرنے والے کتنے سارے لوگ ہوں گے. اور دوسری بات, ایک بندہ جو آپ کی 15 منٹ کی ویڈیو دیکھ کے نیگیٹو کامنٹ کر رہا ہے, امیجن کریں اس کے پاس کتنا فضول ٹائم ہوگا کہ اس نے 15 منٹ آپ کا کانٹینٹ دیکھا ہے, پھر 15 منٹ لگا سوچا کہ میں اس بندے کی ایسی کی تیسی پھیر دوں گا کمنٹ کر کے, اور لوگ میرے لائکس میرے پاس کمنٹس کے اندر آئیں گے. کتنا فارغ آدمی ہوگا دنیا کا وہ. تو اس سے بڑا فارغ آدمی میں ہوں گا کہ میں اس کمنٹ کو پڑھ کے یا افسردہ ہو جاؤں گا, یا کانٹینٹ بنانا چھوڑ دوں گا, یا میں اس کو رپلائی بیک کروں گا. صرف اس کا ایک چیز ہے کہ لوگ کیا سوچیں گے. اور دوسری بات, آپ کو نہیں پتا, آپ کو ایسا لگتا ہے کہ ابھی تو ڈیجیٹل مارکیٹنگ ہے, ای کامرس ہے,
تو لوگ آڈینس ہوگی. کچھ ایسے بزنسز بھی ہوتے ہیں, فری لانسنگ کا مطلب صرف اپر فائبر guru.com ان پہ سیل کرنا نہیں ہے. فری لانسر کا مطلب ہوتا ہے فیس بک گروپ سے بھی کام پکڑ کے آپ کر لیں. آپ ریئل اسٹیٹ ایجنٹ ہیں لیکن آپ کی اسٹیٹ ایجنسی نہیں ہے, تو آپ رینٹ پہ گھر دلوا رہے ہیں لوگوں کو, پراپرٹی سیل کروا رہے ہیں, یہ بھی فری لانسنگ ہے. تو فری لانسنگ کو نا پلیٹ فارمس کے ساتھ آپ مینشن وہ نہ کریں. اسی طریقے سے کہ ہمیں ایسا لگتا ہے کہ کچھ فیلڈ ہوتی ہیں کہ ہمیں لگتا ہے یار اس میں کون آڈینس بنے گی ہماری. یہ تو میں اس مطلب میری اگر ایک فیلڈ ہے تو میں یہ روسٹم بیچ رہا ہوں, میں کیا کانٹینٹ بناؤں گا اس کے اوپر. لیکن میں آپ کو ایک ایسی ایگزامپل دیتا ہوں جو, لیکن مجھے اس کے لیے اگین ایگزامپل دوں اور سمجھ میں نہ آئے تو مجھے پہلے بتائیں کہ کتنے لوگ 30 سال سے یا 28 سال سے کم ہیں ایج میں. اوکے, پھر میں بتاتا ہوں, آپ نے کنفرم آپ مینشن کریں گے ایگزامپل کو. میں اس بندے کا نام نہیں بتاؤں گا لیکن میں آپ کو اس کی ایک بہت زبردست اسٹیٹمنٹ بتاؤں گا جو آپ کو بتائے گی آپ, اور پھر آپ کو اندازہ ہوگا کہ ہر فیلڈ کے اندر کانٹینٹ میٹر کرتا ہے. اور کانٹینٹ جب وائرل ہوتا ہے تو پھر آپ کا بزنس آتا ہے. اور وائرل کیسا ہوتا ہے اس پہ میں بات کروں گا, پھر میں ڈیجیٹل مارکیٹنگ کی طرف آتا ہوں. تو ایک بڑی مشہور اسٹیٹمنٹ ہے, تیسرے میں دم چوتھے میں گم پوائیں آئل. تو ایک مکینک نے اپنی پرسنل برانڈنگ کیسی لیول پہ کی کہ اس کو نادر علی بلا رہا ہے. بھائی ہمیں نہیں بلا رہا, اس کو بلا رہا. کتنے لوگوں کے یہاں پہ ڈریمز ہوں گے کہ یار ہمیں بھی نادر علی بلائے, جنید اکرم بلائے. مجھے بلا لیا, میں تھوڑا سا پریولیج تھا. یہ تو اللہ تعالیٰ کی بس عزت دینی تھی, اللہ تعالیٰ نے دے دی, میرے ہاتھ میں نہیں تھا. لیکن اس بندے نے ایک مکینک, کوئی امیجن کر سکتا ہے ایک مکینک اپنے آپ کو مانیٹائز کرے. اور وہ اب اس نے نادر علی کے پوڈ کاسٹ آپ نے سنی ہوگی, وہ کتنے چارج کرتا ہے, اس کے کیسے لچھن ہوگا کہ میں 3 بجے آتا ہوں 5 بجے چلے جاتا ہوں, اس ٹائم پہ آؤ گے تو کروں. تو میٹر کرتی ہیں چیزیں. اور اس نے یہی کہا کہ بھائی میں پوائیں آئل بولوں گا نا تو لوگ میرے بارے میں کیا کہیں گے مجھے نہیں پرواہ, میں اپنا کانٹینٹ ڈالوں گا. اور وہ کانٹینٹ وائرل ہو گیا تو آپ کو یو نیور نو. ایگزیکٹلی. تو اس نے لوگوں کی پرواہ نہیں کی, اس نے وہ کیا جو اس کو کرنا چاہیے تھا, اس نے وہ کیا اور وہ وائرل ہو گیا. تو آپ کو نہیں پتا کہ آپ کی کون سی ویڈیو وائرل ہو جائے گی. ابھی 1-2 لوگ مجھے لڑکے باہر ملے, اس نے بولا یار آپ اسامہ بھائی جنید اکرم کی پوڈ کاسٹ کے بعد آپ کو ملا تو ہوگا. میں نے کہا ڈیفینیٹلی ملا ہے, لیکن اس کے ساتھ نعیم سکندر کی پوڈ کاسٹ بھی تھی میری, وہ بھی وائرل ہو گئی. حالانکہ اس وقت اتنے ویوز وغیرہ نہیں آتے تھے, اب تو الحمدللہ بہت اسکیل کر لیا اس بندے نے بھی. بہت اچھا بندہ نعیم سکندر, اور اس نے بہت اچھی طریقے سے ہوسٹ کیا تھا اسلام آباد میں مجھے. پھر میں نے اپنی فیس بک کا پیج جو میرا ڈیڈ پڑا ہوا تھا, میں آپ کو بتاؤں کمپیریزن دیتا ہوں, میری پروفائل پہ لوگ بہت زیادہ کنیکٹڈ ہوتے تھے تو میں لگاتا تھا تو 300-400 لائکس میرے پاس ایک دن میں آ جاتے تھے میری فیس بک پروفائل کے اوپر. اور میں جب پیج پہ لگاتا تھا مشکل سے 10 لائکس کمنٹس. لیکن میں نے جب ریلز بنانی شروع کی تو میں نے نا ایک میرا جو ویڈیو ایڈیٹر ہے, میں نے اس کے ساتھ میں بیٹھا, میں نے کہا ایک چیلنج لیتے ہیں, 30 دن 30 ریلز بنائیں گے, اور جو بنانی ہے نا ہم نے, جہاں میں جیسا بول رہا ہوں میری اپروول کی ضرورت نہیں, لگا دینا, کیونکہ مجھے پرواہ نہیں ہے لوگ کیا کہیں گے. لوگ اس میں بنا کے لگانا شروع کر دیں. اور آپ امیجن کریں کہ میں 18 ریلز میری گئی تھی, 18 دن 18 ریلز, 8.9 ملین کلیکٹیو ویوز تھے اس ریلز کے اوپر. اچھا اگر آپ جائیں, آپ کو میں ایک ہوم ورک دیتا ہوں, آپ جائیے گا, آپ میرا فیس بک کا پیج اسامہ خان کے نام سے ہی ہے, آپ جائیے گا میرے فیس بک کے پیج کے اوپر, میری ایک ریل ہے جو 1 ملین کراس کر چکی ہے, امیزون کے ریلیٹڈ ہے وہ ویڈیو. تو وہ پوری بات نہیں, اس نے ایک کراپ کر کے لگا دی جو کہ بہت چھوٹا سا میسج ہے, کلیئر بھی نہیں ہے میسج. تو اس پہ آپ جا کے نا نیگیٹو کامنٹس دیکھیے کتنے. میں نے ایک بھی ڈیلیٹ نہیں کیا, ایک کو بھی جواب نہیں دیا, کیونکہ ان بیوقوفوں کو یہ نہیں پتا کہ وہ ہیلپ کر رہے ہیں مجھے ریچ آؤٹ اور ریچ لے کر آنے میں. کرتا رہے بھائی نیگیٹو کمنٹ, تو اور ریچ فیس بک اور سجیسٹ کرے گی کہ وہ بھائی اس کا کانٹینٹ وائرل ہے, لوگ کمنٹ کر رہے ہیں اور دکھاؤ. وہ دکھائے چلی آ رہی ہے, وہ ریچ لے چلی آ رہی ہے, وہ آتی چلی آ رہی ہے. تو ڈزنٹ میٹر, کانٹینٹ بنائیں, کوالٹی پہ کام کریں. اور کوالٹی پہ آپ کام صرف اس لیے اس طرح کر سکتے ہیں کہ یو ڈونٹ گیو اے ایف اباؤٹ پیپل, کہ آپ لوگ آپ کے بارے میں کیا سوچ رہے ہیں, کیا نہیں سوچ رہے ہیں, میں کیسا دکھ رہا ہوں. کلیئر ہو گئی. سیکنڈ پارٹ, ڈیجیٹل مارکیٹنگ. ڈیجیٹل مارکیٹنگ اگین ہم اس لیے نہیں کریں گے کہ اسامہ بہت پیسے بناتے ہیں, ہم اس لیے کریں گے کہ ہمیں پسند ہے وہ کام کرنا. کیونکہ جب آپ کو کام پسند ہوگا تو آپ کے فیملی, آپ کے دوست
آپ کے سو کالڈ مینٹورز, آپ کے احباب, کچھ بھی جو بھی آپ کو آ کے جتنا بھی ڈی موٹیویٹ کر لیں, بٹ اف یو لو دا پروسیس جو آپ کر رہے ہیں, پھر آپ انسٹاپیبل ہیں. آپ کو فرق نہیں پڑتا آپ سے پیسے بنا رہے ہیں یا نہیں بنا رہے. میں 4 سال ہو گئے مجھے کانٹینٹ بناتے ہوئے, 3 سال مجھے کوئی گھاس بھی نہیں ڈالتا تھا, لیکن میں بناتا تھا کیونکہ مجھے پسند تھا لوگوں کو موٹیویٹ کرنا. میں نے اپنا پہلا میٹ اپ کیا تھا, 4 لوگ تھے اسلام آباد کے اندر, 2 لوگ میری ٹیم کے تھے, 2 لوگ آئے تھے پہلا میٹ اپ, اور وہ فیس بک کے اوپر پڑی ہوئی ہے. اور آپ کو پتہ ہے اگر کچھ لوگ, اگر وہ لاسٹ میرے گرینڈ ای کامرس میٹ اپ کے اندر آئے ہوں تو 500 لوگ تھے, اور پتہ نہیں ہم نے کتنے 100 لوگوں کو تو باہر بھیجا. آپ یہاں آڈینس دیکھیں کتنی ساری آڈینس ہے. تو یہ گریجولی بلڈ ہوتی ہیں چیزیں, آپ کی کنسسٹنسی, آپ کو مزہ آنا چاہیے. میں تو 1 روپے بھی چارج نہیں کیا یہاں پہ آنے کا. میں تو اسلام آباد میں میٹ اپ کرتا ہوں, میں تو نہیں کسی سے چارج کرتا, بٹ مجھے پسند ہے کرنا. اور جتنی میں ویلیو بانٹتا ہوں مجھے لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اتنا ہی واپس دیتا ہے, اور کہاں سے دیتا ہے آئی ڈونٹ نو. ٹھیک ہے. سیکنڈ پارٹ از ڈیجیٹل مارکیٹ. اب ڈیجیٹل مارکیٹنگ آپ کو پسند ہے کرنا, آپ ٹرائی کریں, دیکھیں آپ کو مزہ آ رہا ہے کہ مجھے بور تو نہیں لگ رہا. شروع میں لگے گا, لیکن فرسٹریٹ تو نہیں ہو رہا میں کہ میرے لیے کم. اور یہ آپ کو خود بتائے گا, کسی کے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ کو آپ کا ضمیر بتائے گا کہ یہ تم, یو آر ناٹ میڈ فار دس, لیو اٹ, موو آن. ٹھیک ہے. تو اگر آپ کو وہ کہتا ہے نہیں یہی کام ہے, اس سے پیسے نہیں بن رہے, سکسیس نہیں مل رہی, وہ مل جائے گی ایونچولی. اسٹرگل کرنی پڑے گی آپ کو. لیکن لوگوں کا سوال ہوتا ہے اسٹارٹ کہاں سے کریں, کس کا کورس بائی کریں, کس کی یوٹیوب کی ویڈیوز لگیں دیکھیں. تو میں کہتا ہوں اسٹارٹ کریں ہمیشہ. میں تو پتہ نہیں کتنے سال ہو گئے مجھے بات کرتے ہوئے. یو وانٹ ٹو لرن فیس بک مارکیٹنگ, فیس بک بلو پرنٹ, گوگل کریں فیس بک بلو پرنٹ. فیس بک بلو پرنٹ پہ جائیں, فیس بک کی ٹیم سے فیس بک سیکھیں. یوڈیمی پہ جائیں, فیس بک کا کورس پڑا ہوا ہے فری کے اندر, وہ دیکھیں. گوگل گراج پہ جائیں, گوگل کی ڈیجیٹل مارکیٹنگ کلاسز لیں فری, وہاں سے سیکھیں. ٹک ٹاک اکیڈمی پہ جائیں, ٹک ٹاک مارکیٹنگ سیکھیں فری, سیمینارز ہوتے ہیں ٹک ٹاک کے لیے. کوئی نہیں سکھا سکتا, میں بھی نہیں سکھا سکتا آپ کو اس طریقے سے, جس فاؤنڈیشن وائز. جب آپ وہ کر لیں پھر آپ آئیڈینٹیفائی کریں انڈسٹری لیڈرس. انڈسٹری کون ہے؟ اگر میری امریکہ کے اندر انڈسٹری ہے تو امریکہ کے اندر کون لوگ ہیں جو امریکہ کی مارکیٹ کو اچھا سمجھتے ہیں. کیونکہ دیکھیں سب سے امپورٹنٹ جو چیز ہے نا ڈیجیٹل مارکیٹرس کے لیے, وہ میں بار بار کہہ رہا ہوں, اور ابھی بھی لوگ اس کو نہ سیریس لے رہے ہیں نہ سمجھ پا رہے ہیں. سب سے امپورٹنٹ چیز جو ڈیجیٹل مارکیٹرس کے لیے ہے وہ ہے کسٹمر سیگمنٹیشن جمپ کو سمجھنا اور اس پہ اپڈیٹڈ رہنا. ٹارگیٹنگ یہ سب پرانی باتیں ہوئی, سب پرانا ہو گیا. فیس بک کو چھوڑ دیں, فیس بک کرے گا آپ کے لیے ٹارگیٹنگ رائٹ آڈینس کو. لیکن اگر آپ ایک ایڈ رائٹ آڈینس کو ٹارگیٹ کر رہے ہیں لیکن کمیونیکیشن آپ کی اتنی ویک ہے کہ کوئی کہتا ہے یار یہ آ گیا, اس کو آپ کو اس کا تھم نہیں روک رہا بیسیکلی. تو آپ یا تو کمیونیکیشن میں ویک ہیں یا آپ کا کسٹمر سیگمنٹیشن جمپ جو ہوا ہے اس کے لیے اپڈیٹڈ نہیں ہے. میں اس کو تھوڑا سا ٹیکنیکلی لینگویج ہو گئی, میں اس کو تھوڑا سا ایزی کر دیتا ہوں. میں کیا کہہ رہا ہوں, آج سے 4 سال پہلے جب آپ کوئی بھی پروڈکٹ بیچتے تو آپ کو لوگوں کو کنونس کرنا پڑتا کہ آپ مجھ سے آن لائن خرید لو. کیونکہ لوگ 4 سال پہلے آن لائن, پاکستان کی بات کر رہا ہوں, آن لائن خریدنے کے لیے تیار نہیں تھے, ان کا کانفیڈنس نہیں تھا. لیکن اگر آپ آج دیکھیں, کل میں سینٹن اسٹوریز سات بھائی کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا جو سینٹن اسٹوریز کے سی او ہیں, ان کو بھی میں یہی بتا رہا تھا کہ 4 سال پہلے اگر سینٹن اسٹوریز مارکیٹنگ کرتا تو آپ کنونس کر رہے تھے کہ یار آن لائن خرید لو پرفیوم. آج آپ اس کو یہ بتائیں گے آن لائن خریدنے کے لیے مارکیٹ ریڈی ہو گئی ہے. آج آپ اس کو کنونس کریں گے کہ 10 برانڈز اور ہیں, مجھ سے خرید لو. اور 4 سال بعد یہ نیا ہوگا. تو آپ اس کسٹمر سیگمنٹ جمپ کو دیکھتے ہوئے اپنی کمیونیکیشن کو اپڈیٹ کر کے ایڈس لگاتے ہیں. یہ ہے کام آپ کا جو پروفیشنلز کا کام ہے. ٹارگیٹنگ, کانٹینٹ رائٹنگ, میں آپ کو بتاتا ہوں, یو ڈونٹ نیڈ ٹو ہائر اے کانٹینٹ رائٹر. بھائی میری ایجنسی کے اندر کوئی کانٹینٹ رائٹر نہیں, میں آپ کو لٹرلی بتا رہا ہوں. میرے پاس 62 لوگ ہیں کمپنی میں میرے کام کرتے ہیں, ایک بھی کانٹینٹ رائٹر ہائر نہیں ہوا. copy.ai یوز کرتے ہیں, جیسپر یوز کرتے ہیں, ختم. چاہیے نہیں بھائی کانٹینٹ رائٹر ہمیں. تھوڑی بہت کسی کی انگلش, اب ماشاء اللہ آئی بی اے میں بھی بیٹھے ہیں, کچھ لوگ آئی بی اے کے اندر بھی ہوں گے, تو مطلب آپ اتنی تو انگلش آپ کو آتی ہوگی کہ آپ دیکھ لیں گے یار ہاں ٹھیک ہے یہ کانٹینٹ ٹھیک ہے اچھا ہے. copy.ai پہ لکھیں یہ میرا پروڈکٹ ہے, یہ میرے یو ایس پیز ہیں, اور میں فیس بک ایڈ کے لیے مجھے کانٹینٹ چاہیے. وہ آپ کو اتنے سارے سجیشن دے دے گا کہ آپ کو کانٹینٹ رائٹر ہائر کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. وہ آپ تب کریں گے جب آپ افورڈ کر پائیں گے کانٹینٹ رائٹر, کہ آپ کانٹینٹ
लीड मैंने लेकर आ गया, वो प्रूफ करेगा सारी चीज़ों को, प्रूफ रीडिंग करेगा, वो सिर्फ प्रूफ रीडिंग काम है उसका, स्ट्रैटेजी बिल्डिंग काम है, समझ रहे हैं? तो ये बड़ा आसान होते जा रहा है, लेकिन जो ह्यूमन, जो एक्सपर्ट्स की यहाँ ज़रूरत है, वो आप ये चीज़ें हैं जो छोटी छोटी जो लोग लैक करते हैं. तो डजेंट मैटर इफ़ यू आर अ फ्रीलांसर, एजेंसी ओनर, और आप या तो फ्रीलांसर बनना चाहते हैं, अच्छा ऊपर भी लोग बैठे हैं, सॉरी, तो आपको सिर्फ एक चीज़ चाहिए, कंसिस्टेंसी. एक ऐसा काम आइडेंटिफाई करें जो आपको मज़ा आए करने में, जो आपको सोने नहीं दे, ऐसा काम. आप लेट भी गए हो तो आप बोलें यार आई थिंक 1 घंटा मैं और लगा लेता हूँ. ये जब तक अंदर से आपको पुश नहीं मिलेगा, मैं आपको बोल रहा हूँ 2 चीज़ें जो आपको बताइए. तीसरी चीज़ हो गई, आप कहीं भी मुझे मैं बोलूँ, मैं आप मेरी टांगे बांधने में हूँ भी इतना हल्का फुल्का सा, ठीक है, उठा के ऐसे लटका देगा मुझे, किसी से पूछने की जरूरत नहीं, कंसेंट दे दिया मैंने आप सबको अपना, ठीक है. तो सीखने के लिए मैं आपको बता दिया, मैं आपको दोबारा रिपीट कर देता हूँ. फेसबुक ब्लूप्रिंट फेसबुक मार्केटिंग के लिए, गूगल गराज गूगल डिजिटल मार्केटिंग के लिए, और टिकटॉक अकेडमी टिकटॉक की फ्री सेमिनार जो मैं क्वेश्चन आंसर्स भी कर सकता हूँ उनसे. तो ये 3 प्लेटफॉर्म, 3 बड़ी मार्केट प्लेसेस हैं, इस पर काम करना सीखें अगर आप डिजिटल मार्केटिंग के अंदर आ रहे हैं. और फाउंडेशन सीखें फ्री. फाउंडेशन अगर आपकी अच्छी होंगी और फिर आप किसी एक्सपर्ट को हायर कर रहे होंगे, अल्लाह ताला आपको इतनी सक्सेस दे कि आप बोलेंगे अब मेरा काम कैंपेन्स लगाना नहीं है, अब मेरा काम बिजनेस लेकर आना है, तो मैं इस अपनी जगह के ऊपर कोई एक्सपर्ट हायर करूँगा. तो कल को उसामा खान को अगर आपको हायर करना हो तो आपको उसामा खान आगे ना चूना ना लगा सके, आपको पता हो कि मुझे फाउंडेशन पता है बेटा, तू अपनी भाषण बाद में झाड़ियो, ये मुझे पता है, बेवकूफ़ नहीं हूँ मैं. तो वो आपको कोई बना नहीं सकता, ठीक है. कोई आपको ना कोर्स नहीं मिल सकता, टारगेटिंग या फाइंड राइट ऑडियंस, 5,000 रुपये का कोर्स नहीं खरीदेंगे आप, आपको पता है क्या गेम है. नॉट इट. लास्ट बात, अब मुझे पता है थोड़ा टाइम शॉर्ट है आज, तो बहुत सारे और स्पीकर्स भी लाइन अप हैं, तो किसी का कोई सवाल हो गया हो कुछ हो तो हम आफ्टर मीटअप कर लेंगे. इस इवेंट के बाद मैं बाहर होऊंगा, मैं हूँ बाहर तक, तो हम वहाँ सवाल कर लेंगे. लास्ट मैं चीज़ एक कहना चाहता हूँ, पैफला या ये जितने भी इवेंट्स हम ऑर्गेनाइज करते हैं, इसका देखें हमें भी फ़ायदा है. मैं नहीं बोलूँगा हमें कोई फ़ायदा नहीं है, हम क्यों नहीं कर रहा है वाला, हमें भी फ़ायदा, ठीक है. लेकिन ये विन विन सिचुएशन है दोनों के लिए, आपके लिए भी और हमारे लिए. आपके लिए क्या, आपको अलग अलग पर्सपेक्टिव मिल रहे हैं, और मैं वाइस प्रेसिडेंट पैफला हूँ, तो अगर आपको कोई सजेशन देने, हसान, मैं तो फैल भाई, हम बड़े वेलकमिंग हैं, तो आपके फीडबैक कोई दुकारा नहीं जाएगा, हम बड़ा कंसर्न से सुनेंगे. तो कोई सजेशन हो मुझे बताएं. आपके लिए नॉलेज शेयरिंग है. सबसे बड़ी चीज़ जो मैं आपको बता दूँ, आपकी जो करियर को, क्योंकि आप सारे फ्रीलांसर हैं, दैट्स नेटवर्किंग. नेटवर्किंग नॉट ओनली विद स्पीकर्स, आप एक दूसरे के साथ नेटवर्किंग, ये सबसे इंपॉर्टेंट है. नेटवर्क जितना आपका अच्छा होगा, नेटवर्किंग जितनी आपकी अच्छी होगी, उतना आप फ्रीलांसिंग में, उतनी आप एजेंसी के अंदर, उतनी सर्विस इंडस्ट्री के अंदर ग्रो करेंगे. दूसरा, हमारे लिए क्या फ़ायदा है और म्यूचुअली फ़ायदा क्या है हम दोनों के लिए, कि अगर हमारे पास रजिस्टर्ड फ्रीलांसर ज़्यादा होंगे तो हम, अब कुछ चीज़ें होती हैं जिसमें हमें गवर्नमेंट को इन्वॉल्व करना है, बड़ी बड़ी कंपनीज़ को इन्वॉल्व करना है. तो हमारे पास अगर 100 फ्रीलांसर्स का डाटा होगा तो वो हमें नहीं उस तरीके से एंटरटेन करेंगे जिस तरीके से हमें एंटरटेन करना चाहिए. लेकिन अगर हमारे पास 1 लाख लोगों का डाटा होगा, ये हमारे पास रजिस्टर्ड लोग हैं और ये फ्रीलांसर्स हैं, एंड दे आर रेडी टू वर्क, दे आर रेडी टू लर्न, दे आर रेडी टू बिल्ड नेटवर्क, तो फिर वो हमें सीरियस लेंगे, हमारी कंसेंट सुनेंगे. और जब हमारी कंसेंट सुनेंगे तो फिर हम जो सोच रहे हैं फ्रीलांसर कम्युनिटी के लिए करना, वो हम बेहतर तरीके से कर पाएंगे, बेहतर तरीके से उनको डिलीवर कर पाएंगे चीज़ों को, और स्पीड से कर पाएंगे. और इवेंचुअली यही फ़ायदा है आप सब लोगों के लिए. इसी वजह से हम चार्ज नहीं कर रहे, कुछ नहीं कर रहे, बट वी नीड रजिस्टर्ड फ्रीलांसर जो हमारे प्लेटफॉर्म पे आकर रजिस्टर्ड हो. इट्स अ विन विन सिचुएशन. और मैं आपको, इट्स अ रिक्वेस्ट, अगर आपको इस इवेंट से या किसी पैफला से 1% भी कोई चीज़ वैल्यू एडिशन मिली है, तो आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू कि आप रजिस्टर्ड हो, ताकि हमें भी आगे बात करने में आसानी हो, नंबर्स दिखाने में आसानी हो, और फिर हम आप लोगों के लिए, कम्युनिटी के लिए काम करें. थैंक यू सो मच. Thank you very much, Usama.